یہ کسی بھی طرح قدس کی آزادی کے مجاہد نہیں نہیں ہے، ہو بالکل۔ سکتے، اور جان لینا چاہیے کہ انہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مسلمان کا خون بہے۔ غزہ کے اوپر اور رفح کے اوپر اسرائیل نے جو بمباری اور ظلم کیا ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ شام کی جو جیو پولیٹکس امپورٹنس ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ شام کا مسئلہ مشرق وسطی کی اس تازہ صورتحال سے جوڑا ہوا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز دے آر پرووائڈنگ آرم، وہ اسلحہ دے رہے ہیں ISIS کو، اور ISIS دراصل اس کو ترکی کی سپورٹ حاصل ہے۔ ترکی کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شام کے بعد امریکہ کا نشانہ ترکی ہوگا۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اصل دشمن کو پہچانیں، صحیح۔ اور ہمارا دشمن وہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی کے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں اگر اس ظالمانہ نظام کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی کرسچن پرسپیکٹو میں ہوں آپ کا میزبان مدد علی صابری۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آئے۔ ویلکم ٹو دی کرسچن پرسپیکٹو پلیٹ فارم۔ آپ اس مسئلے کو جو شام میں 27 نومبر سے حالات خراب دکھائی دے رہے ہیں، دوبارہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں گورنمنٹ کو سم کائنڈ آف ایک تھریٹ کر رہے ہیں، اس حالات کو، سارے سیناریو کو کس پرسپیکٹو سے، کس منظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور دا کریسن پرسپیکٹو یہ پاکستان کے اور دنیا کے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت کس طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو خدمت آپ سر انجام دے رہے ہیں، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ جہاں تک شام کا تعلق ہے تو کہانی کا آغاز 27 نومبر سے نہیں بلکہ 7 اکتوبر 2023 سے ہوگا۔ 7 اکتوبر 2023 کے جب طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تھا، اور 300 فلسطینی مجاہدین جن کا تعلق حماس سے تھا، جن کی ٹریننگ جنرل قاسم سلیمانی نے کی تھی، اور جن کی قیادت یحییٰ ابو سنوار شہید کر رہے تھے، یہ 300 مجاہدین جب 7 اکتوبر کو اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں تو اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ وہاں سے جا کر سینکڑوں لوگوں کو اغوا کر کے اپنے علاقے میں لے آئے۔ ان میں سے آدھے سے زائد مغوی آج بھی حماس کے پاس موجود ہیں، اور 7 اکتوبر کو جب حماس نے یہ کام کیا تھا تو اس کی مدد حزب اللہ نے کی تھی کہ جس نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ ان سارے عرصے کے اندر اگر حماس کے ساتھ کوئی کھڑا رہا ہے تو ایک بنیادی سپورٹ ایران کی ہے، صحیح۔ کہ جو جہاں رہبر معظم آج دنیا کے اندر اس شیطانی نظام کو، جس کے مورے یا جس کے اعلی کار یا جس کے رہنما امریکہ ہیں، اسرائیل ہیں، پوری دنیا میں اگر اس ظالمانہ نظام کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی ہیں۔ لیکن بالکل۔ اس کے ساتھ میدان میں جو شامل رہے وہ حزب اللہ ہے اور انصار اللہ ہے، اور حزب اللہ اور انصار اللہ انہوں نے جنگ میں جس طرح حماس کا ساتھ دیا ہے، بالکل۔ اسرائیل مشکل سے دو چار ہو گیا ہے۔ یعنی لبنان میں سید حسن نصر اللہ شہید سے نیتن یاہو نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بیت المقدس آپ کے قبضے میں ہے اور جب تک غزہ کے اوپر آپ بمباری کر رہے ہیں تو ہماری آپ سے کسی قسم کی پیس ڈیل نہیں ہے، ہم غزہ کو لبنان سمجھتے ہیں۔ مانا کہ لبنان اور جو شام میں جو یہ مسلسل یہ ایشوز آ رہے ہیں، اور یہ جو ایک پیس کو ایک تھریٹ کیا جا رہا ہے،
تو اس کا فاؤنڈیشن اگر ہم دیکھیں گے، بیسس دیکھیں گے کہ وہ فلسطین کا جو ایشو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ جی کیا کہتے بالکل، اس کے پس منظر میں سب کچھ وہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 400 سے زائد دنوں کے اندر جو بھی صورتحال رہی، اس کے اندر ایک طرف حزب اللہ نے اپنے حملوں سے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کر دیا، اور تل ابیب کے اندر، حیفا کے اندر، اسرائیل کے دوسرے شہروں کے اندر ہیں؟ لبنان حزب اللہ کے میزائل پہنچتے رہے، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل کے اندر کوئی 29,000 بار سائرن بجائے گئے ہیں، اور لوگوں کو پناہ گاہوں کے اندر جا کر پناہ لینی پڑی ہے. ان کی ایک بہت بڑی آبادی آج اسرائیل کے باہر پناہوں کی درخواست کر رہی ہے، اور بقیہ آبادی بھی خوف کے اندر مبتلا ہے، ڈر کے اندر مبتلا ہے. غزہ کے اوپر اور رفح کے اوپر اسرائیل نے جو بمباری اور ظلم کیا ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. اسپتالوں پر حملہ کیا، تعلیم گاہوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں کے اوپر حملہ کیا. بالکل آپ صحیح کریں، کیونکہ 2024 میں اگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ گریٹسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، مطلب کہ تقریباً 44,000 پیپل ہیو بین ڈائڈ. تو اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ ایٹراسٹی، جینوسائڈ دنیا میں اس کا کہیں پہ بھی نہیں ہے. جی بالکل، آپ نے درست کہا. اسی لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو اور اسرائیل کے وزیر دفاع گیلنٹ کو ان کے وارنٹ جاری کیے، اور ان کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا، جس کو دنیا کے بہت سارے ممالک تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو ان کے ملک میں آئے گا تو وہ اس کو گرفتار کریں گے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے پس منظر کے اندر آج مسلم نوجوان ہی نہیں، بلکہ وہ نوجوان جو روئے زمین پر بستے ہیں، بالکل غزہ کے بچوں کی آہو بکا، ان کی چیخیں ضائع نہیں گئی ہیں. آج دنیا بھر کے اندر جو یوتھ ہے وہ زائونزم کو ایک کلٹ سمجھتی ہے، ایک لعنت سمجھتی ہے. وہ چاہے امریکہ میں بسنے والے ہوں، وہ چاہے یورپ کے اندر بسنے والے ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی یونیورسٹیز کے نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر غزہ کے لیے آواز اٹھائی، اسرائیل سے اپنی تمام انویسٹمنٹس کو نکالنے کے لیے انہوں نے بات کی. یہ وہ پس منظر ہے کہ جس پس منظر کے اندر ایران ابھر کر سامنے آیا ہے، اپنے جرأت مندانہ کردار کی وجہ سے، اپنے مشن کو سامنے رکھنے کی وجہ سے. اور اس وجہ سے وہ بہت ساری ریاستیں جو اس سارے عرصے کے دوران یا تو اسرائیل کا ساتھ دیتی رہی ہیں یا بالکل خاموش رہی ہیں، ایسا ہی ایسا. جنہوں اس نے کے بعد ابھی اسرائیل کا اگر دیکھیں کہ ریئل فیس جو ہے اس کا وہ سامنے آیا ہے دنیا کے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ وہ کچھ ممالک جو تھے اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اس کے ریلیشنز بہتر ہو رہے تھے، مگر ابھی یہ جو طوفان الاقصی آیا، اس کے بعد جو اسرائیل کا ریئل فیس دنیا کے سامنے آئے، کس طرح سے وہ جینوسائڈ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے اس طرح. جی بالکل، یعنی یو اے ای ابرامز اکارڈ کر چکا بالکل تھا، ایسا ہی ہے. اور سب سن رہے تھے کہ سعودی عرب بھی ابرامز اکارڈ کرنے والا کرنے ہے. والا تھا. اس 7 اکتوبر سے پہلے 20 ستمبر کو انڈیا میں G20 کانفرنس ہوئی. اس بالکل G20 کانفرنس کے اندر ایک اکانومی کوریڈور سائن ہوا، جو اکانومی کوریڈور بامبے سے اسٹارٹ ہو رہا تھا. اس کو جانا تھا ریاض، سعودی عرب کا صحیح. دارالحکومت، اور وہاں سے جانا تھا اسرائیل کے شہر حیفا. اور اس کے اندر یہ بات بھی تقسیم ہو گئی تھی کہ انڈیا کتنے پیسے خرچ کرے گا، سعودی عرب کتنے پیسے خرچ کرے گا، اسرائیل کتنے پیسے خرچ کرے گا. لیکن طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد کوئی اس اکانومی کوریڈور کا نام نہیں لیتا، بالکل اس لیے کہ الحمدللہ مزاحمت زندہ ہے، صحیح. انتفاضہ اس زندہ کو شام کی جو سیناریو ہے، ابھی جو حالات شام میں ایک بار دوبارہ جو ہے خراب ہوئے ہیں، اس منظر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر اس 400 دنوں کے اندر
میں نے کہا کہ اسرائیل جہاں عسکری طور پر پیچھے پسپا ہوا ہے، جی، وہیں پولیٹیکلی بہت مشکل میں آیا ہے، صحیح، اور دنیا بھر کے اندر اسرائیل آج تنہا کھڑا نظر آتا ہے، صحیح، اور اس کے پیچھے صرف امریکہ کی سپورٹ ہے، ورنہ وہ ممالک کے جو بہت کھل کر اس کا ساتھ دے رہے صحیح، تھے، آج وہ نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ منظرنامہ بدل رہا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی وہ اس برہنہ جارحیت کے ساتھ کھڑے رہے صحیح، تو ان کے اپنے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے برطانیہ کے اندر رشی سوناک کے جو اسلحے کے جہاز پہ بیٹھ کے اسرائیل پہنچا تھا، وہ الیکشن ہار گیا ہے۔ آئرلینڈ کے اندر وہ لوگ کہ جو اسرائیل کی مدد کرنے کا کچھ سوچ سکتے، وہ الیکشن ہار رہے ہیں، صحیح، اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ ذہن تبدیل ہو رہا ہے۔ بالکل، اس لیے جو جنگ وہ عسکری میدان کے اندر ہار رہے ہیں، اس کو سیاسی میدان کے اندر کسی طریقے سے جیتنے کی کوشش کے لیے انہوں نے اس شام پر حملہ کیا ہے جو طوفان الاقصی کے بعد سے گیٹ وے بنا رہا ہے حماس تک مدد پہنچانے کے لیے، حزب اللہ تک مدد پہنچانے کے لیے، اور اسرائیل کی طرف پیش قدمی کے لیے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیریا میں، شام میں حالات خراب ہوئے، ٹھیک ہے، فری سیرین آرمی اور جو داعش اس طرح سے دوبارہ ایک کائنڈ آف جینوسائیڈ کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے اور پیس خراب ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق سم ہاؤ جو کانفلکٹ ہے، بیسک کانفلکٹ ہے، جو پیلسٹائن کانفلکٹ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کی جو امپورٹنس ہے شام کی، جو جیو پولیٹکس امپورٹنس ہے، وہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنس رکھتی۔ جی بالکل، یعنی شام کا مسئلہ آئسولیشن میں دیکھنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، صحیح، لیکن شام کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کی اس تازہ صورتحال سے جوڑا ہوا ہے۔ اب اس ٹائم پہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، فری سیرین آرمی ہو گئی، داعش ہو گیا، کہ یہ بشار الاسد کے ساتھ، اس کی گورنمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کو کون سپورٹ کر رہا ہے ابھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو داعش یا ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا نام سے، بالکل، یہ 2006 میں یہ گروپ بنا تھا، صحیح، اور 2011 UN رپورٹ کہتی ہے کہ اس کی سپورٹ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کر دی تھی، ہاں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی یوٹیوب کے اوپر سرچ کرے تو ڈونلڈ ٹرمپ جب ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا صحیح، تھا تو اس نے ہیلری کلنٹن پر یہ کہا کہ تم نے ISIS کو پیدا کیا ہے اور یہ US ایسٹ بنایا ہے۔ صحیح، جاننا چاہیے یہ US ایسٹ ہے۔ کیونکہ ابھی جو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے تاثیر الشام، جو علیحدہ ہوا داعش سے، اور وہی ابھی فرنٹ پہ جو ہے شام میں لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بالکل جو سپورٹنگ میں ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، بلکہ دنیا میں نیوز ایجنسیز کی یہ خبر ہے صحیح، کہ IDF اسرائیل ڈیفense فورسز صحیح، دے آر پرووائڈنگ آرمس، وہ اسلحہ دے رہے ہیں صحیح، ISIS کو، صحیح، اور ISIS دراصل میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ترکی کی سپورٹ حاصل ہے۔ صحیح، مصر اور سعودی عرب جو 2006 میں اور بعد میں سپورٹ کرتے رہے صحیح ہے، ISIS کو، لیکن انہوں نے تازہ بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا موجودہ صورتحال کے اندر نہ ہم ISIS کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نہ اس بالکل طرح کا۔ اسی سچویشن کو ابھی ہم اس کانفلکٹ کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 27 نومبر سے ہوا ہے، تو سعودی عربیہ، UAE، مطلب کہ کائنڈ آف تھوڑا بیک ہو گئے، اور جو ترکی ہے وہ بالکل اوپنلی جو ہے ان ملیٹنٹ گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایون جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی جو پانی کی باٹلز ہیں، وہاں پہ یہ رپورٹس آئی ہیں کہ وہ ترکی سے جو ہے ترکی نے ایکسپورٹ کیے ہیں، تو ترکی کا کیا بینیفٹ ہے؟ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے ایز اے مسلم کنٹری؟ وائی اٹ از ڈوئنگ آل دیز تھنگس؟ بنیادی طور پر آج اس پورے مسئلے کے اندر
وہ ممالک کہ صحیح، جن کو ہم مسلم کنٹریز کہتے ہیں، صحیح، ہمیں شرم آتی ہے کیسے مسلم کنٹریز ہیں۔ ترکی نے طوفان الاقصی کے بعد ایک بہت بڑی مقدار کے اندر اسٹیل اسرائیل کو فروخت کیا ہے۔ ترکی ابھی تک اسرائیل کو پیٹرول فروخت کر رہا ہے۔ صحیح، ترکی کسی بھی طرح اسرائیل سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کو تیار نہیں ہے، صحیح، اور غزہ کے بچوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہو اور اسرائیل جو بھی جینوسائڈ کر رہا ہو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو OIC اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے، اور نہ ہی یہ تمام ممالک کے جو چاروں طرف موجود ہیں۔ صحیح، عجب بات ہے، اسرائیل سارا کا سارا تیل مسلم کنٹریز سے لیتا ہے۔ بالکل، غزہ کے بچوں کے لیے جینوسائڈ بھی ہے، ایکوسائڈ بھی ہے۔ کھانا بھی بند کر دیا گیا ہے، فوڈ ڈیپریویشن ہے، پانی موجود نہیں ہے، بجلی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ اسپتالوں پر حملہ کیا کیونکہ جا رہا دیکھیں ابھی یہ غزہ میں اتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی۔ لبنان میں اسرائیل نے کتنے حملے کر کے کتنے لوگوں کو شہید کیا، پھر یہ سیریا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو مسلم امہ جو ہے، جو مسلم کنٹریز ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بس سو رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ نتھنگ۔ جی، بلکہ میں ذرا یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا بھر کی ہیڈ لائنز غزہ کے اوپر بن رہی تھیں صحیح، تو یہ سیریا کا ایشو ایک کیموفلاج ہے۔ اب غزہ کو پس منظر میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسرائیل وہاں پر جو بھی مظالم کرتا رہے وہ ہیڈ لائن نہیں بنے گی، بالکل، ہیڈ لائن سیریا بنے گی۔ صحیح، آج جس طرح 1948 کے بعد اسرائیل جس طرح مشکل میں ہے، اس سے صحیح، کبھی پہلے وہ کبھی اس طرح مشکل میں نہیں آیا۔ بالکل، وہ 67 وار کے اندر مشکل میں نہیں آیا، وہ 1973 وار میں اس طرح مشکل میں نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سید حسن نصر اللہ شہید پوری عرب دنیا کے اندر واحد کمانڈر ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اسرائیل کو شکست دی، صحیح، اور انہوں نے لبنان کا علاقہ اسرائیل سے خالی کروایا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیت المقدس کو آزاد کروانے کے مقصد کی جانب پیش رفت اگر ہوئی ہے تو 2023 اور 2024 کے ان دنوں میں۔ آج وہ سیریا کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے اندر اپنی مسلح کارروائیاں شروع کر بالکل، دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں منظرنامہ بدلنے کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کے بجائے وہ ایک دوسرے سے باہم برسر پیکار ہو جائیں، اور برسر پیکار اگر ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان حماس کو ہوگا، بیت المقدس کی آزادی کو ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوگا اور امریکہ کو اس ہوگا۔ کے بینیفیشری وہی ہیں، بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب مسلمان ممالک یہ کر رہے ہیں، بالکل، لیکن اس موقع پر بھی روس ہے کہ جس نے صورتحال کو سمجھا ہے، بالکل، اور صورتحال کو سمجھنے کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ سیریا کے اندر، شام کے اندر حالات کو پرامن رکھا جائے، اور پرامن رکھنے کے تو لیے 27 نومبر کے بعد یہ تو رشین گورنمنٹ کو بالکل ہم کہ یہ کریڈٹ جائے گا کہ وہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تو سم ہاؤ گورنمنٹ فنکشنری ہو اور پیس مینٹین ہو۔ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے میرے مائنڈ میں کہ اگر اس کانفلکٹ کو دیکھا جاتا ہے، سیریا کا کانفلکٹ، تو جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرس ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں کہ ایران، رشیا اور سم ہاؤ ابھی چائنا بھی میدان میں آ گیا، ان کے ساتھ یہ سپورٹ کر رہے ہیں بشار الاسد کو، اور دوسری طرف جو ہے USA اور اسرائیل جو ہیں ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس نیکسس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ صورتحال بالکل واضح ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جو اپنے آپ کو مجاہدین کہہ رہے ہیں، ISIS ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، بالکل، اور سیرین گورنمنٹ کے پیچھے
روس بھی کھڑا ہے، ایران بھی کھڑا ہے، صحیح لیکن یہ بات ہمیں اچھی طرح جان لینی صحیح چاہیے کہ حماس کے قائد ابو یحییٰ سنوار کی ایک ویڈیو آج بھی موجود ہے صحیح کہ جس میں انہوں نے سیرین گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے صحیح اور یہ کہا ہے کہ ہم سیرین گورنمنٹ کا مکمل طور پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، صحیح اس لیے کہ یہی شام ہے کہ جب حماس کو ہر جگہ سے نکالا گیا تھا صحیح تو حماس کی قیادت سیریا کے اندر موجود رہی ہے بالکل اور ان کو نہ صرف پناہ فراہم کی تھی بلکہ پورے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ بالکل اس لیے آج ایک بہت چھوٹے سے ایشو کو اٹھا کر ایک بہت بڑے ایشو کو کیموفلاج کیا جا رہا ہے، اور یہ کیموفلاج جو ہے اس کا 100% بینیفٹ اسرائیل کو ہے، امریکہ کو ہے، جینوسائٹ کو ہے، ایکوسائٹ کو ہے، کہ وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر لے دنیا کو اطلاع نہ ہو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں بھی ماریں، خون بھی بہائیں اور ایڈوانٹیج جو ہے، فائدہ جو ہے وہ کوئی دوسرا بالکل اٹھائے۔ ایسا ہی دیکھیں کہ ایک ہفتہ پہلے لیبنان میں سیز فائر ڈیل ہوئی، یو ایس اسرائیل نے سیز فائر، ایک ہفتے کے بعد اسی ٹائم پیریڈ میں ود ان اے فیو ڈیز پھر سیریا میں ملیٹنٹ گروپس کو پھر ان لوگوں نے ایکٹیو کر کے ایک انریسٹ قائم کی اور یہ ساری چیزیں حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اٹ سیمس کہ کتنی ہپوکریسی ہے۔ جی بالکل، ظاہری بات ہے کہ نیتن یاہو نے 8 اکتوبر کو اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیں گے، صحیح اور یہ معمولی اعلان پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ کونڈولیزا رائس اس سے پہلے اعلان کر چکی ہیں صحیح کہ وہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا چاہتے بالکل ہیں۔ لیکن ذرا ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مجاہدین جو اس وقت نکل آئے ہیں سو کالڈ صحیح 400 دنوں سے غزہ، لبنان کس طرح بمباری ہو رہی ہے، مجاہدین کہاں تھے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ سوال۔ کوئی آواز اگر دیتا، غزہ کی بچے پکار رہے تھے، غزہ کی عورتیں پکار رہی تھی، این العرب، ویئر آر عربس، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ ان کا نام یہ بتا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، دیر از نو ٹارگیٹ آف اسرائیل، بالکل دیر از نو ٹارگیٹ آف القدس۔ میں ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے، صحیح آج ہو سکتا ہے کہ وہ سیریا کے اندر وہ کہ اب جو صورتحال بین الاقوامی سیاست کے اندر پیدا ہوئی صحیح ہے، اس صورتحال کے اندر یہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ایسا ہی لیکن ایک مفروضہ اگر وہ سیریا کو خدا نخواستہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صحیح تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ ترکی جو ان کی مدد کر رہا ہے، اس کے یہاں بھی کردستان وہ جگہ ہے کہ جس کو امریکہ آزاد کروانے کے لیے ایکٹیو ہوگا، اور سیریا کے بعد اگلا نشانہ یہ ترکی ہوگا، کردستان ہوگا۔ لیکن اگر ISIS امریکن ایسٹ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیلری کلنٹن سے کہتا ہے کہ تم نے اسے بنایا ہے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ دشمن کے ارادے کیا ہیں، اور دشمن کے ارادوں سے محفوظ رہنے کے لیے ISIS کا راستہ دیکھیں روکنا ضروری ہے۔ ابھی یہ تو پکچر بالکل کلیئر ہے کہ جو فری سیرین آرمی ہے، جو ملیٹنٹ گروپ ابھی سب سے زیادہ جو سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک لڑ رہا ہے، تو وہ اس کے جو لیڈر ہیں وہ ابھی واشنگٹن میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے وہ بیان دے رہے ہیں، تو ابھی یہ تو بات 100% کلیئر ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے کون ہے۔ جی بہت زیادہ واضح بات ہے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے اس نے اگر پناہ بھی لی ہوئی تھی تو مغربی ممالک میں لی ہوئی تھی، بالکل اور ان کو مغربی ممالک سے یہاں پر بھیجا گیا ہے، صحیح لانچ کیا گیا ہے۔ یہ CIA پروجیکٹ ہے، صحیح اور CIA پروجیکٹ کے بارے میں مسلمانوں کو یہ بات جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ اسرائیل کو مشکل سے نکالنے کے لیے یہ ساری حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ میں ذرا کہنا چاہوں گا، صحیح افغانستان کے اندر طالبان کے اقتدار کے بعد داعش نے بہت ساری جگہوں پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ طالبان نے داعش کو افغانستان میں
ذرہ برابر پنپنے نہیں دیا، اور انہوں نے عسکری طور پر اس داعش کو ختم کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل تو جس طرح طالبان نے وہاں پر ختم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام کے اندر بھی یہ سنی علاقوں کے اندر صحیح ایک اپنی جگہ پر ہیومن شیلڈ کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح اور وہ ہیومن شیلڈ جو ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اس کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اس ہیومن شیلڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طرح قدس کی آزادی کے مجاہد نہیں نہیں ہے ہو بالکل سکتے، اور جان لینا چاہیے کہ انہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مسلمان کا خون بہے، اور اس کے مسلمان کی نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک فرقہ واریت اور مسلکی آ، کشمکش پیدا ہو، بالکل ایسا اور اصلاً مقاصد سے پیچھے ہٹ جائیں، بھول جائیں۔ اچھا ابھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی کچھ رپورٹس آئی ہوئی میڈیا پہ کچھ غیر عرب لوگ ہیں جو سیریا میں گورنمنٹ کے ساتھ، بشار الاسد کی گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی میں ان ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ شامل ہیں، اور ترکی جو ہے ایک واضح پرومیننٹ پلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان گروپس کو ایک پراپرلی ایک 14 مہینے کے بعد وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، پراپرلی ٹریننگ ویپنس اور منی دے رہا ہے، تو اس نظریے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف کردش اور وہ بھی معاملات ہیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طوفان الاقصی کے بعد سے ترکی کا جو رول رہا ہے، وہ ساری دنیا کے اندر جتنے آزادی کے متوالے ہیں ان کے نزدیک قابل نفرت ہے، صحیح اس لیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ صحیح ترکی نے اپنے اس رول کو بدلنے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں فلم کے اندر اس کا بھی کردار بنے، تو اس نے 14 مہینے تک ان لوگوں کو ٹریننگ دی ہے۔ صحیح یہ غیر عرب لوگ ہیں، صحیح یہ زیادہ تر ازبک ہیں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ غیر عرب لوگ شام کے اندر داخل ہو کر یہ انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ترکی کھڑا ہوا ہے۔ صحیح لیکن ترکی کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شام کے بعد امریکہ کا نشانہ ترکی ہوگا، کہ جہاں پر وہ کردستان کو ترکی سے الگ کرنا چاہیں گے۔ یہ کردستان بھی کئی ممالک میں تقسیم ہے، جس میں عراق بھی شامل ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے، اور یہ گویا کردستان کے نام سے کوئی نیا ملک بنانے کی بھی تیاری اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ لیکن میں ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حماس کے سپورٹرز میں شامل کیا جائے، اور جو ان کا پرانا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہیں، تو انہیں اسرائیل سے تجارت فوری طور پہ بند کرنی چاہیے، انہیں رفح بارڈر کھلوانے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترکی آگے بڑھ کر حماس کی مدد کرے، اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بین الاقوامی فورمز کے اوپر آ کر جرات مندانہ اقدام کرے۔ امت بھی یہ چاہتی ہے، انسانیت بھی یہ چاہتی ہے، اسی سے جینوسائیڈ بند ہوگا۔ لیکن ترکی جس طریقے سے آج آ، اس منظرنامے میں داخلے کا راستہ بنا رہا ہے، یہ تقسیم کرے گا، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے گا، یہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے لیے خوشخبری بنے گی، اور یہ حماس اور قدس کی آزادی کی جنگ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، دھچکا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں قدس کی آزادی کی جدوجہد آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جائے گی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا پیغام ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ کس طرح سے شیعہ سنی ڈیوائڈ جو ہے ایک پالیسی ہے جو اسرائیل اور یو ایس اے جو کر رہا ہے، اور کس اس میں ہمیں ایز اے مسلم اور ایز اے انسان ہمارا ایز اے پاکستانی کیا رول ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان آج بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے، کچھ سیاسی بھی ہیں، کچھ معاشی بھی ہیں،
اور ان سیاسی اور معاشی بحرانوں کے ساتھ پاکستان ایک بڑے طویل عرصے کی مسلکی کشمکش سے باہر صحیح، آیا ہے۔ آج پاکستان کے لیے وحدت بڑی ضروری ہے، اتحاد یکجہتی بڑی ضروری ہے، صحیح، اور اسی طریقے سے بین الاقوامی طور پر بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اصل دشمن کو پہچانیں، صحیح، اور ہمارا دشمن وہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی کے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہے، جو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتا ہے، جو اس مقام کو کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بنے تھے، بالکل، اس مقام کو آج مسلمانوں کے لیے داخلے کی جگہ نہیں رہنے دینا چاہتا۔ اس لیے نبی سے محبت کا تقاضا ہے، نبی سے پیار کا تقاضا ہے، بالکل، نبی سے عشق کا تقاضا ہے کہ امت یکجا ہو، مسالک کی اپنی جگہ پر موجود رہیں، صحیح، لیکن آپس کی اس لڑائی کو ختم کیا جائے، اور بین الاقوامی منظرنامے کے اندر بھی جو آج اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ بالکل، بن کر شام کا امن برباد کر رہے ہیں، پاکستان کو اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کسی طرح بھی اس حماس، حزب اللہ اور انصار اللہ کی اس آزادی قدس کی جدوجہد کے ساتھ نتھی کرنا چاہیے۔ ناظرین حضرات، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت شامل تھے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، ان کے ساتھ ہم نے مسئلہ شام پہ بات کی کہ کس طرح سے شام میں دوبارہ جو ہے میلیٹنٹ گروپس ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایک تھریٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور پیس کو، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ پیغام تھا کہ ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم سارے چیزوں کو بلا کے ایک یونٹی قائم کریں، اور یہ مسلم امہ کے لیے بھی یہ بہت ہی لازم ہے کہ جتنے بھی او آئی سی کے ممبرس ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اسٹرانگ ہو کے فلسطین کے لیے، شام کے لیے، لبنان کے لیے اپنی وائس جو ہے بلند کریں کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک پہ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔